حضور قدوۃ الاولیاء امام العرفاء شہزادہ غوث الورا غواث بحر تفرید شاہ سوار عرصہ تجرید نقیب الاشراف حضرت الشیخ السید محمد انور القادری الگیلانی البغدادی الرزاقی دامت برکاتهم القدسیہ ومدت فیوضهم الرافعہ الى یوم القیامہ مسند آرائے دربار عالیہ غوثیہ قادریہ بغدادیہ سدرہ شریف کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات طیبات سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ برادران اسلام، معزز سامعین، اللہ کی کروڑوں رحمتیں آپ پہ اور آپ کے اہل قبیلہ پہ ہوں۔ آج 3 دن ایک صحرا، ایک وادی زیزر، علاقہ دامان کا ایک خشک گاؤں جو کہ آج پوری دنیا میں سدرہ شریف کے نام سے معروف ہے۔ آپ ملک پاکستان کے کونے کونے سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ سے اور اللہ والوں سے اپنا ناطہ جوڑنے کے لیے 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں اور میرا ضمیر اور ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ صاحب ایمان لوگ ہیں۔ آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسی لیے ایمان والوں کے آستانے پہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی قبر جو ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یعنی صاحب مزار سیدنا عبداللہ سید بادشاہ الجیلانی شیخ لاسانی میرا ایمان ہے
کہ آپ مومن ہیں اور مومن کی قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور آپ اس باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا انعام ہے آپ پہ کہ اس فتنے کے دور میں آپ اہل تقوی سے، اہل اللہ سے، اولیاء و صالحین سے محبت کرتے ہیں، اور جو جن سے محبت کرتے ہیں کل قیامت کو انہی کے ساتھ اٹھیں گے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو کہ آپ مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والے ہیں، آپ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، آپ آل بیت رسول سے محبت کرنے والے ہیں، آپ اولیاء و صالحین سے محبت کرنے والے ہیں. یہ محبت کی دلیل ہے اور یہ اس کے لیے نشانی ہے، شعار ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک اللہ والے کا وسیلہ پیش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ جس دسترخوان پہ مہمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم تو عاجز ہیں. خدا کی قسم ہے یہ دسترخوان سیدہ فاطمہ زہرا کا دسترخوان ہے، یہ آل بیت رسول کا دسترخوان ہے، یہ اولاد رسول کا دسترخوان ہے. یہ ان کا دسترخوان ہے جو خود بھوکا رہ کے مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں. مدینہ طیبہ آپ کو لے چلتا ہوں. حضرت علی المرتضی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے پہ تھوڑا سا ملال تھا. صحابہ کرام نے پوچھا، اے علی تو تھوڑا سا پریشان نظر آتا ہے، بات کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، آج 2 دن ہو گئے ہمارے گھر میں مہمان نہیں آیا ہے. میں اس سوچ میں ہوں کہ کہیں خدا نخواستہ مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی کہ اللہ کے مہمان میرے گھر میں نہیں آئے. یہی بات سوچ رہے تھے کہ آپ کا غلام دوڑتا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے علی یمن سے 2 مہمان آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں. واپس چلے گئے، مہمانوں کو دیوان میں بٹھایا اور اپنی زوجہ مبارکہ سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ زہرا شہزادی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے ہاں 2 مہمان ہیں، کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو بی بی صاحبہ نے کہا، آج 2 دن سے ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلی ہے، ہم نے نہ کچھ پکایا ہے اور نہ کچھ کھایا ہے. خیر ملال نہ ہوا، پریشان نہ ہوئے، باہر تشریف لے گئے. باہر جب گئے تو آپ نے دیکھا اونٹنی پہ ایک سوار آ رہا ہے، اونٹنی پہ سوار آ رہا ہے. علی المرتضی کے پاس آ کے اس نے اونٹنی کھڑی کر دی. کہا، اے علی یہ تلوار میں بیچنا چاہتا ہوں، تو خریدے گا؟ یہ تلوار میں بیچنا چاہتا ہوں، تو خریدے گا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا آپ خرید لیں، جب پیسے آئیں پھر مجھے دے دینا. بھئی کتنے کی ہے؟ 1000 درہم کی یہ تلوار ہے. آپ نے خرید لی. ابھی آگے آ رہے ہیں تو ایک اور آدمی ملا، اے علی یہ تلوار بیچے گا؟ تلوار بیچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. بھئی کتنے پیسے؟ فرمایا تو کتنے دیتا ہے؟ کہتے ہیں میں 2000 درہم دیتا ہوں. آپ نے بیچ دی، اس نے پیسے دے دیے. 1000 اس قرضے کا ادا کر دیا. 1000 سے کھجوریں، جو، گوشت اور گھر کا سامان خریدا. گھر میں آئے تو کھانا تیار ہوا، مہمانوں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد
علی مرتضیٰ کی یہ عادت تھی کہ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد دربار رسول میں لے جاتے. جب سرکار کی بارگاہ میں خود حاضر ہوئے اور مہمان بھی حاضر ہوئے تو میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. سرکار نے فرمایا علی یہ بتا کہ تلوار بیچنے والے اور خریدنے والے کو تو نے پہچانا تھا؟ تلوار بیچنے والے اور خریدنے والے کو تو نے پہچانا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا علی آج اللہ نے جبرائیل کو تلوار بیچنے کے لیے بھیجا اور اسرافیل کو تلوار خریدنے کے لیے بھیجا کہ آج مشکل کشا کی مشکل کشائی ہو جائے. وہ علی جس کے لیے مصطفیٰ کریم فرماتے میرا مددگار ہے تو. علی امام من است و منم غلام علی. علی امام من است و منم غلام علی. ہزار جان گرامی فدا بنام علی. اور علی امام بھی ہے اور دستگیر بھی ہے. مشکل کشا علی، حاجت روا علی، غریبوں کا مددگار علی، خیبر کو فتح کرنے والا علی، خاتون جنت کا گھر والا علی، حسن اور حسین کا بابا جان علی. علی امام بھی ہے. ہم سب علی کے غلام ہیں. ہم عثمان غنی کے غلام ہیں، ہم عمر فاروق کے غلام ہیں، ہم ابو بکر صدیق کے غلام ہیں. علی امام بھی ہے اور دستگیر بھی ہے. علی امام بھی ہے اور دستگیر بھی ہے. نبی کا قوت بازو اور وزیر بھی ہے. نبی کا قوت بازو اور وزیر بھی. علی وہ ہیں جو کعبے میں پیدا ہوئے. کہاں؟ کعبے میں. جب آپ کی اماں جان کو بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو پریشان تھی. کعبۃ اللہ میزاب رحمت کے نیچے کھڑی تھی. اے اللہ بچہ ہونے والا ہے، پردہ عطا کر دے. کعبۃ اللہ شک ہوا. اس دن سے دراڑ پڑی. آج بھی آپ جائیں تو غلاف کعبہ میں، کعبۃ اللہ میں وہی دراڑ موجود ہے جو دراڑ علی کے لیے پڑی تھی. غلاف کے اندر چھپی ہوئی ہے. اس کو مرمت کیا، دراڑ پڑی. علی کی اماں بیت اللہ میں داخل ہوئی. بیٹا پیدا ہوا، خوبصورت ہے، ہاتھ حسین ہے. وہ آپ کے پنجابی کہتے ہیں نا سید سونے ہوندے نے. کیا خیال ہے؟ سید جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ کیوں نہ سونے ہو؟ جن کی ماں فاطمہ ہو اور بابا علی مرتضیٰ ہو. ہر روز حسینوں کا دیدار نہیں ہوتا. یہ تو طور کا جلوہ ہے، ہر بار نہیں ہوتا. ہرے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی چوکٹ پر. ہرے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی چوکٹ پر. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے.